اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کہ تم لوگ جو ہم چیز کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو دنیا کو، اور تم کہتے ہیں چھوڑنا مشکل ہے، چھوڑ دو ہر چیز کو، جی بڑا مشکل ہے دنیا میں بچے وہ لینے دینے کاروبار۔ اور پھر درویشوں نے اس کی اگلی وضاحت کی، یہ کام تم روز کرتے ہو، نیند جب آئے تو ہر سے چھوڑ جاتے ہو، اور اللہ کا تو چھوڑنے کا تو مشکل ہے، ہر روز چھوڑتے ہو۔ جب آپ سو رہے ہوتے تو کس کے حوالے کرتے ہو وہ سارے کاروبار اور وہ ضروریات اور وہ واقعات اور وہ پریشانیاں کس کے حوالے کرتے ہو؟ نیند کے حوالے۔ یہ تو آج بڑی مشکل ہے، کہ اس کو چھوڑ جاؤ، اللہ کے حوالے کر دے گا، کس طرح بڑا مشکل ہے، غصہ ہو جائے ہوا ہے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا نیند آ گئی، غصہ ہوا تھا تو نیند کیسے آ گئی؟ گویا کہ نیند جو ہے جو کیفیت زندگی میں پیدا کرتی ہے، زندگی سے بچنے کی، تکلیف کو بھول جانے کی، گلہ دور کرنے کی، دوست دشمن سے بے نیاز ہونے کی، اندیشی اور خوشیوں کو ترک کرنے کی، اگر یہ بات اللہ کے لیے کر دی جائے تو یہ آپ کی دریشن ہے۔ وہی کام آپ کرتے ہو، ہر روز کرتے ہو، نیند کے لیے کرتے ہو، کسی خیال میں میں وہ تو کر جاتے ہو، تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے وہ کر دینا چاہیے۔ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جس نے آپ کو پتھر مارا، پتھر لگنے کے بعد اگر مارنے والا اور اچھا لگے تو یہ شکر ہے پتھر کا، اور اگر نہیں تو پھر یہ گلا ہے، گلا قرآن ہے۔ اور یہ آسان طریقہ بتایا رکی صاحب، کیا بتایا کہ تکلیف کو تم عبادت بنا سکتے ہو، اگر تکلیف میں شکر کرو تو یہ عبادت کا درجہ بن جاتا ہے۔ تو تکلیفوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو نعمت میں شکر تو سارے کرتے ہیں نا، تو تکلیف میں شکر کرنے والا جو ہے نا یہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اسے اس کو ہونا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے آ جائے، یہ درمیان میں آپ آ جاؤ، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ جگہ۔ ہاں ہاں جی پہلا پوائنٹ کیا آ گیا، اس پوائنٹ کو یاد رکھ لو نا، یہ اس کو جانے کے کاغذ۔ اچھا اب یہ پوائنٹ کی طور پر یاد رکھ لیا جائے کہ تکلیف آنے والی اگر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے تو پھر تو آپ کے اندر جو ہے نا یہ پورے امکان ہیں عبادت بنانے کے۔ تکلیف کو عبادت بنا دو، تکلیف کو قبول کر لو، بھیجنے والا راضی ہو جائے گا۔ اور بھیجنے والا تکلیف نہیں دیا جاتا، بھیجنے والا اپنی رضا کے لیے راستہ دیا اس نے، آسان راستہ۔ ایک بات اگر آپ یاد کر لو، سب سے زیادہ جو سے بات سمجھا رہی، سب سے زیادہ اللہ کریم پیغمبروں کے بعد، پیغمبر تو اللہ کے اپنے درجات ہیں نا، اور انسانوں کے درجات نہیں ہوتے۔ یہ کیسی بات کی میں نے کیا کہا؟ پیغمبر اور نبی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی مقامات ہوتے ہیں، یہ انسانوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں شہداء کا مقام جو ہے نا یہ ہے، شہادت جو ہے یا شہید ہونا سب سے بڑی تکلیف ہے، اور جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے اس کے پاس۔ اس نے زندگی اثار کرنا یا قبول کرنا یا موت کو قبول کرنے کو ایک جشن بنا دیا، عبادت کی انتہا بنا دی۔ یا رب العالمین تو نے جان مانگی ہے تو جان تو حاضر ہے، اس کے بعد کوئی اور حکم فرما، اگر کہو تو اولاد کی جان بھی پیش کر دی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ مقام بڑھ گیا نا۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ تکلیف کو شکر کا مقام بنا کر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ رشتہ مضبوط کر دیا۔ سب سے بڑا کام یہ شہید کرتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں پر سلام ہو جنہوں نے تکلیف کو شکر بنا کے اللہ کے ساتھ رشتے مضبوط کیے، ان لوگوں پر سلام، دل سے سلام کیا کرو کہ تکلیف کا رشتہ عبادت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں آزماؤں گا اور تمہیں نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، خوف ہوگا، مال کا نقصان ہو جائے گا، تمہاری عزت ہو جائے گی، اور کبھی کبھی کیا ہو جائے گا، کبھی اندیشے ہو جائیں گے، کبھی گھبراہٹیں ہو جائیں گی۔ یہ جو کچھ ہو جائے گا، تم اگر میرے ساتھ رشتہ رکھتے ہو
تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے کرنے دو. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب. تقرب کی کیا شرط ہے؟ یوسف کیا بتایا میں نے؟ ہاں کہ بھئی اگر اس کی رضا ہے تکلیف تو ہمیں تکلیف پر ہم راضی ہیں. ہم اس بات پہ راضی ہیں جو اس پہ وہ راضی ہے. تو پھر تکلیف جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک بڑا راستہ ہے. ہاں آگے کوئی جا آگے بولو. سوال ہے اگر آپ کو اپنی زندگی ذاتی زندگی اگر اپنی زندگی میں گلہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے تقاضا نہیں ہے آپ راضی ہو بلکہ رائے بھی نہیں دیتے ہو کہ اللہ یہ ایسا کر دو تو کیسا ہو جائے ہاں رائے بھی نہیں دیتے ہو تو سمجھو کہ پھر آپ لوگوں کے مقامات شکر کے مقامات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے مقامات ہیں کہ آپ تکلیف میں رائے بھی نہیں دو اور گلہ نہ ہو اور تقاضا نہ ہو کوئی ڈیمانڈ نہ ہو کوئی کمپلینٹ نہ ہو. ہم کرتے رہتے ہیں کمپلینٹ کیا وہ نکال دو تو بس پھر رضا کا راستہ مل جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہے رضا کا راستہ عبادت بہت انتہائی عبادت کا راستہ. ہاں ہم بھی اس کی یاد بتانا تو بڑے لوگوں کی بات ہے. خوشی میں تو سارے کہتے ہیں الحمدللہ. نقصان میں الحمدللہ کہنے والا جو ہے نا یہ تو اس کا اپنا ہی بندہ ہوگا. اس کے بندے اور اس کی نشانی کیا ہے جو تکلیف میں تعلق نہ توڑے. کیا کہا آپ دیکھو گھروں کی زندگی نہیں ہوتی میاں بیوی کی بھائیوں کی آپ بتا سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف ہو تب بھی تعلق قائم ہو. یہ ہے خوبی کی بات. تو یہ رشتے کی انتہائی حالت یہ ہے کہ تکلیف کے اندر بھی تعلق نہ توڑنا یہ اللہ کے نیک بننے کی بات ہے. ہاں جی ہاں عام آدمی جہاں پر صبر کا حکم ہے کہ تو صبر کر خاص آدمی وہاں کیا کرتا ہے شکر. عام آدمی کو حکم ہے کہ تو صبر کر. اور دیکھو اندازہ لگاؤ کہ مالک ہے مطلب مصر کے مالک ہیں یوسف علیہ السلام مالک ہے نا مصر کے اور مصر میں کیسے ہیں غلام. اپنے ملکیت کا طرف خلافہ جہاں بادشاہی ہے ہاں وہاں غلام. تو یہ ہے ان لوگوں کی خوبی اور ان لوگوں کی کمال. یہ جاننے کے بعد بھی یہ اپنے علاقے ہیں لوگ کیا کہیں گے صبر کریں گے. لوگوں کو کیا صبر کریں گے اور وہ صبر کو شکر بنائیں گے. جو اس کے عظیم لوگ ہیں جیل میں شکر کریں گے تکلیف میں شکر کریں گے. انہوں نے گویا کہ ابتلا کو جشن بنا دیا. اب آپ دیکھو ابتلا کو جشن بنانا یہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے. ویسے موت اگر ابتلا ہے تو موت کے جشن کا ہم روز دیکھتے ہو عورت کے اندر بزرگوں کو جیسے عرس کی مطلب شادی ہوتی ہے تو موت کو انہوں نے جشن بنا دیا تکلیف کو راحت بنا دی. اچھا آگے دیکھو ہاں مطلب یہ ہے کہ دیکھو جی وہ ایک چٹھیاں وہ بھیجتا ہے المیہ خوشخبری کی چٹھیاں ایک سخت چٹھی بھیج دی تو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے نا. جب اس کی طرف سے ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرنا. کھانے کے زمانے پہ جب بڑے تم نے انجوائے کیا اب تھوڑا سا تکلیف کا زمانہ سے بھیجا یہ بھی قبول کر اس کو بھی قبول کرو. ہاں جی زندگی کا شکر اللہ کو بھولنے کی بجائے ہاں اب اللہ اگر نہ ملے تو پھر قریب سے کوئی موسم تلاش کر لو. موسم کا شکر جو ہے نا یہ اللہ کا شکر. جس نے تیری زندگی میں کوئی احسان کیا ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے احسان ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نسخہ بتایا ہوا ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے میرا شکر کیا ادا کرنا. تو کبھی کبھی اپنے محسنوں کو داد شکریہ دیا کرے. محسن کو محسن مل جا کرتے ہیں چاہے زندگی میں بڑی دفعہ مل جائیں گے ان کو تو شکر ہے گویا کہ یہ اللہ کا ہاں اللہ کا شکر
ہاں اگر اللہ کی طرف تم جا رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے والے کا تو کہتے ہیں کہ جب نیت میں اللہ آ جائے نا سمجھو کہ اللہ ساتھ ہوگا. نیت کا اصلاح ہے صرف پیدل تو چلنا کون نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف 10 میل دوڑنا ہے, صرف نیت کی اصلاح. کیا ہے نیت کی اصلاح. ہاں ہاں یہ سوال تھا کہ دروس کسے کہتے ہیں, یہ سوال تھا نا. جواب میں کیا ہوا کہ زندگی میں کوئی کام ایسا ہے جو حضور پاک کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یہ درود ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام شامل کر لو جو حضور پاک کی خوشنودی کے لیے. اپنی زندگی سے کوئی برائی کسی نے نکال دو. ہاں یہ بھی درود کی ابتدا ہوگی. ہاں اصل درود کیا ہے, اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے قریب لانے کی خواہش, قریب کرنے کی خواہش ہے, یہ درود ہے. اس درود صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے, پڑھنا بھی ہے لیکن اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کے آسا کے قریب قریب کرنے کی خواہش ہے, یہ ہے مفہوم. ہاں کبھی آپ برتھڈے گزار آ جاؤ, کبھی آپ کو موقع ہو, آپ کے اختیارات ہوں تو آپ اپنی دور کو اپنی زندگیوں کو حضور پاک کا دور بنا دو تو سمجھو کہ تم نے بہت کمایا. مطلب یہ کہ یہ ایسا محسوس ہو کہ حضور پاک کے زمانے کا زمانہ ملتا جلتا ہے تو یہ وہ دور ہوگا کامیاب. اگر جس کہتے ہیں نا نشت ثانیہ ریوائول اسلام کا رینیسانس میں کب ہوگا, جب وہ زمانہ آج کا ہو جائے کل ہو جائے, وہ زمانہ حضور پاک کے زمانے کے تقریباً نزدیک ہو. ہاں جی لیکن درود ہی پڑھ رہے ہو, یاد کر رہے ہو تو پھر یہ خیال ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا غیر پسند کی اشیاء نہ ہوں, واقعات نہیں ہوں, تاکہ زندگی میں سے وہ منافقت یا دو عملی نکل جائے. یہ نہ ہو کہ اب درود شریف کیے جائے تو اب اس کے بعد تھوڑا اور کوئی واقعہ کہہ دیا جس کا درود کے خلاف ہو واقعہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کے بارے میں کوئی ہاں جب کوئی آپ کے خیال میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانے تو کافر جانے, لیکن جب حضور پاک کی شان میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر آپ کا کام نہیں برداشت کرنا, وہاں جذباتی ہونا ضروری ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے فرمایا ہوا جو بھی ہے اس پر کوئی اور فرمایا ہوا جو ہے نا جو ثابت نہ ماننا, یہ ہے. اب یہ سوال تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے. حدیث حضور پاک کا ارشاد ہے, یہی ہے نا. اگر آج کسی کو خواب میں حضور پاک مل جائے اور کچھ ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے, یہ حدیث ہے. تو آپ ان حدیثوں کو تلاش کرو جو آپ تک پہنچے. تو آپ کے خواب میں کیونکہ حضور پاک جو ہے نا ان کا اگر چہرہ مبارک خواب میں نظر آئے تو یہ آپ ہی ہے, اور کوئی چہرہ ایسا آپ کے طرح نظر نہیں آتا. جو کچھ آپ فرمائے خواب میں وہ حدیث ہے آپ کے لیے. کیا افضل وہ حدیث, اس لیے حدیث کتابوں سے بھی ملتی ہے اور حدیث کانوں کے ذریعے بھی ملتی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی زندگی کی پسند کیا ہے. آپ بند کا لباس وطن فرماتے ہیں, اپنے ہاتھ سے باندھ لگاتے ہیں, اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس معراج عروج ہو رہا ہے تو لباس کے اندر جانے پہ باندھ ہے. آپ لوگ یہ نہیں کرتے. کبھی آپ ان باتوں کو دیکھو کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انتہائی تیاری میں مصروف ہے, اپنے ہاتھ سے پیغام لگانا, یہ انتہائی تیاری. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے مسلمانوں کو, آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے.
ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں جب یہ پتہ چل گیا کہ حضور پاک کا ٹائٹل رحمت للعالمین ہے تو آپ اس کے مطابق کسی انسان پر کوئی رحم کر دیں, معافی دے دیں, تو یہ بھی ہاں 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 یعنی کہ نعمت میں شریک کرنا جو ہے نا یہ ضرور ہے. ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے زیادہ وہی لوگ مخلوق کے قریب ہوں گے پھیلاؤ میں بھی, یعنی کہ دور تک. اب یہ پھیلاؤ کتنا بڑا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے, یہ اتنے بلند ہوئے اپنے پاس اللہ کے پاس کہ آج 1400 سال کے بعد بھی پھیلاؤ چلا رہا ہے. آج بھی بدلے ہوئے آپ کا نام اسی عظمت یہ پھیلاؤ صدیوں کا پھیلاؤ.